ہم ایک سیف سیکیور ملتان چاہتے ہیں. صحیح. اب پچھلے سال سے اس سال جو ٹریفک کے حادثات ہیں ان میں کتنی کمی آئی ہے؟ فیٹل ایکسیڈنٹس میں 50% کمی آئی ہے. جب آپ یہاں پر سی ٹی او بن کر آئے، جو آپ کے بچپن کے فرینڈس تھے، جب وہ ملتے ہیں تو پھر آپ کو کیسا لگا؟ وہ سارے دوست ملے، میں نے سختی سے ہدایات جاری کر دیے کہ ان کے چلان سب سے پہلے کام میں ہم اپنے پیشن سے اور شوق سے اگر وہ کام کریں تو ہم وہ کام انجوائے کرتے ہیں. کہ آپ کسی ٹربل میں ہیں، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا کوئی خدا نخواستہ ایشو بن گیا ہے روڈ پہ، کہیں آپ پھنس گئے ہیں، یا آپ ایک ایسی سچویشن میں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ایک میکینیکل ایکسپرٹ ہے اور ایک میڈیکل ایکسپرٹ ہے. یعنی دونوں ساتھ آئیں گے؟ جی ہاں. السلام علیکم ناظرین، ایس ڈی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین. ناظرین، ٹریفک سے متعلق تمام پریشانیاں ختم. اب آپ کو چھپنے کے یا راستہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، اور کوئی مسئلہ جب ہو جاتا ہے تو آپ نے 1915 پہ کال کرنی ہے اور چند ہی منٹوں میں آپ کے پاس جو ٹریفک ریسکیو ہے وہ پہنچ جائے گی اور آپ کا مسئلہ بہت ہی کم وقت میں حل ہو جائے گا. اب یہ مدد کتنی دیر میں پہنچتی ہے، مزید کیا کہ اس میں سہولیات ہیں، وہ ہم جانتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے سی ٹی او ملتان جناب سردار موارن صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت مہربانی، آئی ایم آل گڈ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. سر، یہ جو ہیلپ لائن ہے 1915، اس کا کیا مقصد تھا اور اس میں ہمیں کیا کیا سہولیات ملیں گی؟ پرائمریلی اس کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنی آؤٹ ریچ بڑھائیں. جو اسسٹنس ہوتی ہے، ٹریفک اسسٹنس، کہ اگر گاڑی کہیں خراب ہو گئی ہے، ہم نارمل آبزرویشن یہ ہے کہ کوئی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا آپ کی کوئی بائک خراب ہو گئی ہے، آپ فیملی کے ساتھ ہیں، بچے ہیں یا ویمن دیم سیلوز. اب تو ان کی ایک اکنامک ایمنسیپیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ڈرائیونگ بھی کریں، اور ہم نے ڈرائیونگ لائسنس بڑے لبرلی جو ایشو کیے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. امیجیٹ بیسس پہ ہم نے 2 ٹائپس کی فیسیلیٹیز دی ہیں. ایک تو میکینیکل ورک ہوتا ہے نا، آپ کی گاڑی یعنی خراب ہو گئی ہے تو ہمارے وہ میکینیکل اسکلفل جو ہیں آفیسرز جنہوں نے ڈپلوما آلریڈی حاصل کیا ہوا ہے، پھر ہم نے فردر ان کی یہاں ٹریننگ بھی کروائی ہے میکینیکل ورکشاپ کے اندر، تو وہ مدد کریں گے تاکہ عام اگر میکینیکل ورکشاپ سے پہلے کا کام ہے، انیشیل لیول کا گاڑی خراب ہو گئی جیسے فرسٹ ایڈ کہہ لیں، فرسٹ ایڈ کہہ لیں، میکینیکل فرسٹ ایڈ، تو وہ پرووائڈ کریں گے تو گاڑی آپ کی چل پڑے گی. ادروائز ان کیس خدا نخواستہ جو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو دوسری ہماری سروس اسی جو ہماری ہیلپنگ ٹیم ہے اس میں ایک میکینیکل ایکسپرٹ ہے اور ایک میڈیکل ایکسپرٹ ہے. یعنی دونوں ساتھ آئیں گے؟ جی ہاں، وہ ٹیم جب آئے گی تو اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہے تو پھر ہمارا جو میڈیکل فرسٹ ایڈ کے لیے ہمارے ایسے آفیسرز ہم نے سارٹ آؤٹ کیے، ان کو انلسٹ کیا. میڈیکل کا ڈپلوما تھا یا سم ہاؤ اور دا ادر انہوں نے کوئی میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی تو وہ لوگ ہوں گے. ہاں، ہم نے ان کو سلیکٹ کیا، ان کے ریفریشر کورسز کروائے اور اس ٹیم کا حصہ بنایا. ایمرجنسی جو ہیلپ لائن پھر اس کو بڑا فنکشنل کیا. تو اب تو ہم ایکسٹینسولی اپنی آؤٹ ریچ پرووائڈ کر رہے ہیں سٹی میں. سر، یہ جو ہیلپ لائن ہے کتنی دیر میں اس پر کام شروع ہو جاتا ہے؟ جیسے اگر کوئی کال کرتے تو کتنی دیر میں وہ جو ریسکیو ٹیم ہوگی، جو ٹریفک ریسکیو ہوگی، وہ پہنچ جائے گی؟ جی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کیس اگر وہ آلریڈی کسی کی سروس پہ گئے ہوئے ہیں، ہیلپ کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو وہاں سے وہ فری ہو کے ہی آئیں گے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے. ادروائز جو منیمم ایک آپ کہہ لو کہ ایک اسٹینڈرڈ ٹائم اور اس کا تھریش ہولڈ ہوتا ہے وہ 7 منٹس ہوتا ہے، بعض اوقات 10 منٹس ہوتا ہے. انٹرنیشنلی 10 منٹس یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ پہنچ جائیں، تو اس کے اندر ہماری ٹیم پہنچ جاتی ہے. جو ریسکیو ٹیم ہے وہ کتنی ہے؟ مطلب جیسے اگر ایک ہے، ایمرجنسی کہیں ہو جاتی ہے تو وہ وہاں جاتے ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے اس طرح کا کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کیا ہو جاتا ہے، تو وہاں ضرورت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے 2 ٹیمز بنائی ہیں. صحیح. اور وہ ویسے بھی ان کو بائکس دی ہیں، ہیوی بائکس دی ہیں، تو تاکہ ایک تو کہیں اگر پہنچنا ہو تو بائک پہ اگر آپ ہوں تو آپ سوئفٹلی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ گاڑی میں تو آپ پھنس سکتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی ایسی تنگ گلیاں ہوتی ہیں یا ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ آپ گاڑی کا جانا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، تو بائک پہ آپ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں.
تو انیشلی یہ 2 ٹیمز ہیں, ہم اس کو مزید بڑھائیں گے. سر اس میں بھی صرف میل ہیں یا میل اور فیمیل دونوں ہی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ابھی میل ہیں. صحیح, ابھی میل ہیں. ابھی ہم اپنی فیمیل آفیسرز کو بھی دیکھیں گے, ان کا ہم چیک کر رہے ہیں, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے ڈپلوما کیا ہوا ہے, ڈگری کی ہوئی ہے کسی بھی لحاظ سے, تو وہ ہم ان کو اس ٹیم میں ضرور شامل کریں گے. اس کا ہم ابھی فردر انٹرویو کریں گے اور دیکھیں گے. کال کرتے تو ہمیں کون کون سی سہولیات دستیاب ہوں گی؟ انیشلی تو یہ بیسیکلی ہیلپ لائن ہے کہ آپ کسی ٹربل میں ہیں, آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا کوئی خدا نخواستہ ایشو بن گیا ہے روڈ پہ, کہیں آپ پھنس گئے ہیں, یا آپ ایک ایسی سچویشن میں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں, یا آپ ویسے دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل سٹی کے لیے کس طرح کی ہم شکایات کس طرح کی ہم یہاں پر درج کروا سکتے ہیں؟ تو آپ یہ شکایت وہی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی قسم ٹریفک جیم ہے, کہیں ٹریفک کے اور ایشوز ہیں, تو آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے, تو آپ مور دین ویلکم, آپ کال کریں گے, ہماری ٹیمز امیڈیٹلی وہ ریسکیو کریں گے آپ کو. اچھا سر, اگر کوئی نام نہ بتانا چاہے, فار ایگزامپل, ویسے اب ایسا ملتان میں بہت کم ہو رہا ہے کہ جیسے اگر کہیں پر چالان کہ کہیں پیسے دیے جا رہے ہیں اور کسی نے دیکھا تو وہ آپ کو بغیر نام بتائے شکایت درج کروا سکتے کہ یہاں سر یہ ہو رہا ہے. ویسے جو ایک SOP ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو انونیمس اپلیکیشن یا کمپلینٹ ہوتی ہے اس کو انٹرٹین نہیں کرتے, لیکن ہمارا چونکہ ٹریفک کا ایوری ٹائم آپ کا ٹریفک سے انٹریکشن ہوتا ہے, تو اور پرزیومیبلی شکایت بھی یہی ہو سکتی ہے کہ ٹریفک آفیسر نے شاید پیسے لیے ہوں یا کچھ ہو, تو ہم اس چیز کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. یعنی ہم SOP سے بڑھ کے ہم نے اس کو کرپشن فری کیا کمپلیٹلی, سزائیں دی ہیں, لوگوں پہ سختی کی ہے, ان کے ڈفرینٹ چیکس دیے ہیں, اور ویسے بھی اوور آل جو ہماری انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے. انکوائریز کروائیں, اگر کوئی بھی کمپلینٹ ملتی ہے SOP میں یہ ہے کہ انونیمس کمپلینٹ انٹرٹین نہیں کی جاتی, لیکن ہم انونیمس اپلیکیشن, انونیمس کمپلینٹ انٹرٹین کر رہے ہیں, اور ایسے آفیسرز کو پنشمنٹ دیں گے اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی کرپشن کی ہے. اور جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن آئی وڈ ٹیل یو کہ ادروائز ہم نے یہ سارا جو پروسیڈنگز ہیں اور یہ ساری کارروائی اور سارا جو ٹریفک کا ایکشن ہے وہ اتنا ایک ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے کہ اب ہم اس کو واچ بھی کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے. ہم نے ایک AI بیس ٹریفک کنٹرول سسٹم ایک بنایا ہے جس میں ہم مختلف پوائنٹس پہ سٹی کے اندر جتنے کیمراز پہلے لگے ہوئے تھے, یعنی سیف سٹی کے آنے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں, تو جیسے میٹرو سٹیشنز کے کیمرے تھے ہم ان کو چینلائز کیا, اور جو پرائیویٹ کیمراز تھے ان سے چینلائز کیا, تو ہم وہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو کہ اگر کسی بھی جگہ پہ کنجسشن ہے, کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹرانسپیرنٹ میکانزم موجود ہے. اچھا سر, کوئی فالو اپ بھی ہے, جیسے کوئی کمپلین ہو جاتی ہے اس کا کوئی فالو اپ بھی ہے, یا اس طرح کا کہ اگر کوئی فالو اپ چاہتا ہو کہ بھئی اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ کیا اس کے پیچھے کیا کاروائی چل رہی ہے, یا اب یہ چیزیں ویسے چل رہی ہیں, کچھ ایسا فالو اپ سسٹم بھی ہے؟ آف کورس یہ ہم نے تو اپنے آفس کی ایکسیسیبلٹی اوپن رکھی ہے. اینی باڈی کین کم اوور ٹو مائی آفس, اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی چیز ہے وہ ہمارے نوٹس میں لے کے آئیں تو ہم یہ تو کرتے ہیں. یہ تو ایک ایڈیوسائنکریٹک فیکٹر ہوتا ہے, ایک لیڈر جو اپنا اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا اپنا. اس کے علاوہ ہم نے یہ میکانزم ایسا بنایا ہے کہ آپ کسی بھی ہمارے جو فیلڈ آفیسرز ہیں اس کو کوئی کمپلینٹ کریں گے تو وہ بھی اس کو آپ کو فالو اپ بھی دیں گے, آپ کو بتائیں بھی دیں گے. ہم پراپر ایک فیڈ بیک سٹیزن سے بھی لیتے ہیں, اور جو سٹیزنز کی اگر کمپلینٹ آئی ہوتی ہے تو اس کو ہم خود ایکسیسیبلٹی اور آؤٹ ریچ پرووائڈ کرتے ہیں. خود یہاں آفس سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی اس کمپلینٹ کا جی پروسیڈنگز ہوئی ہیں. صحیح. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں کہیں پر بھی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے, لیکن کچہری میں وکلا کی گاڑیوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ روڈ
فل ہوتا ہے لیکن ان کی اٹھائی نہیں جاتی, ایسا کیوں؟ پہلے انیشلی یہاں کوئی ان کا الٹرنیٹ وہ اسپیس نہیں تھی. اب پچھلے کچھ عرصے سے ان کا ایک پارکنگ پلازا بن رہا ہے, اوور آل بلڈنگ بھی بن رہی ہے چوک کچہری کی اور اپنا اس کی کچہری کی. تو جو چوک کچہری پہ جو رش ہوتا ہے وہ ان قریب ختم ہو جائے گا. یہ مطلب خوشخبری ہے ملتان کے سٹیزن کے لیے کہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ ان سے بات ہو گئی ہے. ان کے جتنے عہدیدار ہیں, لائرز فورم ہیں, ان سے, اور یعنی اس پر پراپر کام چل رہا ہے, اسی لیے ابھی نے ذرا رعایت ہے کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے, اس کے بعد وہ جگہ ویری سون ہم یہ کمپلیٹلی, آج ہی مجھے رپورٹ ملی ہے, کل ہم نے اس کی کمپلیشن رپورٹ میں نے لی ہے, وہ ہم آج اگر آپ چوک کچہری پہ دیکھیں گے, آج کے دن ابھی جا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ روڈ مارکنگز نظر آ رہی ہوں گی. بالکل بالکل نئی فریش روڈ مارکنگز کروائی ہیں, اور ان کے جتنے بھی لائر کمیونٹی کے لوگ تھے, ان کے ڈیزگنیٹڈ آفیشلز تھے, ان کی آرگنائزیشنز کے, تو ان کو بتایا ہے کہ یہ مارکنگز ہم نے کروا دی ہیں کہ ڈیز آر کاؤنٹڈ اور نمبرڈ, اور جیسے ہی وہ پارکنگ پلازا فنکشنل ہو جائے گا تو اس کے بعد اس لائن سے اس سائڈ پہ نہیں ہوگی کوئی بھی. تو ناظرین, آپ کی جو اتنی بڑی فرمائش تھی کہ آپ نے یہ سوال لازمی کرنا ہے, تو آپ کو آج خوشخبری آپ نے سن ہی لی ہے کہ بہت جلد جو آپ کی یہ جو راستہ کچہری کا وہ بھی صاف ہو جائے گا اور آپ آرام سے گزر سکیں گے. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پچھلے سال سے اس سال جو ٹریفک کے حادثات ہیں ان میں کتنی کمی آئی ہے؟ فیٹل ایکسیڈنٹس میں 50% کمی آئی ہے. زبردست. یعنی پہلے اگر فیٹل ایکسیڈنٹ 100 ہوتے تھے تو اب 50 ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک نیو ٹریفک مینجمنٹ پلان لے کے آئے 2025. جب ہم آئے لاسٹ ایئر اگست میں نے جوائن کیا تھا, تو اس یہاں ملتان سٹی کے اندر مجھے ایوری ادر ڈے کمپلینٹ ملتی تھی. مختلف جو نوٹیبلز ہوتے تھے, سوشلی نوٹیبل رسپیکٹیبل سٹیزنز مجھے کہتے جی یہاں کنجسشن ہے, یہاں کنجسشن ہے. عام پبلک کہتی تھی. اس کا ایشو یہ تھا کہ یہاں جو ٹریفک مینجمنٹ پلان ان ووگ تھا, جو ان ایکشن تھا, وہ تھا 2006 کا. صحیح. اور 2006 میں آبادی تھی 15 لاکھ. اب آبادی ہو چکی ہے ہماری 5.4 ملین, 54 لاکھ. تو وہ پورا جو سٹرکچر تھا, پورا جو ایک آپ کہہ لو کہ اپیرنٹ فساد تھا اس ٹریفک مینجمنٹ کا, اس سارے کو ریپلیس کرنا, اس کو اپ گریڈ کرنا وہ ضروری تھا. 19 سیکٹرز تھے ہمارے یہاں, سیکٹرز ہوتے ہیں جیسے پولیس اسٹیشنز ہوتے ہیں ہم پولیس میں, ہم نے 19 سے بڑھا کے 43 سیکٹرز کیے, اس کی ڈپلائمنٹ بھی اسی طرح انکریز کی. تو اب جو ہے اوور آل جو سسٹم ہے اس کو اوور ہال کیا ہے. اب پچھلے 5 مہینوں سے کسی قسم کے الحمدللہ کنجسشن کی کوئی کمپلینٹ نہیں ملی. 1 منٹ سے زیادہ کنجسشن نہیں ہے. جی ہاں, تو ہم نے اوور آل سسٹم کو جو ہے اپ گریڈ کر دیا. سر یہ تو ہم ہیلپ لائن کی بات کر رہے تھے, لیکن اگر آپ سے تھوڑی آپ کی اپنی پرسنل جو لائف ہماری آڈینس جاننا چاہتی ہے کہ آپ ملتان کے نہیں ہیں, تو آپ کی ملتان دیکھیں جہاں انسان پڑھتا رہتا ہے نا تو وہ اس کا اپنا شہر ہوتا ہے, تو ایسے سمجھے کہ ہم ملتان سے ہی ہیں. میں ملتان میں, لاہور میں, اسلام آباد میں پڑھتا رہا ہوں, تو ابھی سیٹل چونکہ لاہور میں ہیں تو فیملی وہاں ہے, لیکن آپ یہاں ہیں. یہاں سے صحیح. اچھا سر, آپ نے بتایا کہ آپ نے یہاں پر اپنی بیسک اسٹڈی یہاں سے اسٹارٹ کی, اس کے بعد پھر آپ لاہور چلے گئے, تو پھر جب آپ یہاں پر سی ٹی او بن کر آئے, جو آپ کے بچپن کے فرینڈس تھے جب وہ ملتے ہیں تو پھر آپ کو کیسا لگا؟ ان کے لیے وہ سارے دوست ملے, میں نے سختی سے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان کے چلان سب سے پہلے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی انفورسمنٹ جو ہے اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں تب آپ ڈسپلن جو ہے امپوز کر سکتے ہیں. تو جو اپنے لوگ تھے سب سے پہلے تو ان پہ انفورسمنٹ کی ہے نا, اپنے یعنی آپ نے واقعی اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کیا سب کچھ. اچھا سر, سی ٹی او بننے سے پہلے آپ کیا کیا تھے؟ اس سے میری لاسٹ پوسٹنگ تھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن پنجاب, اور میں لوک آفٹر کر رہا تھا اے آئی جی جینڈر کرائم کو. اے آئی جی جینڈر کرائم پہ کام کر رہا تھا, آلموسٹ 1 ایئر میں نے وہ کام کیا. اس سے پہلے میری پوسٹنگ تھی ڈی پی او ننکانہ صاحب. ڈی پی او ننکانہ صاحب سے پہلے میں ڈی پی او حافظ آباد رہا تھا. اس سے پہلے ایس ایس پی انویسٹیگیشن گجرانوالہ رہا تھا, ایس پی ماڈل ٹاؤن رہا, ایس پی سیکیورٹی لاہور رہا.
تو ڈائیورس فیلڈ میں کام تو آپ نے کون سا ایکسپیرینس سب سے زیادہ انجوائے کیا؟ دیکھیں یہ تو ہم جس کام میں ہم اپنے پیشن سے اور شوق سے اگر وہ کام کریں تو ہم وہ کام انجوائے کرتے ہیں. یہ ہیومن نیچر ہے. تو اگر آپ الٹیمیٹ پوچھیں کہ کون سے جگہ پہ جو ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا، تو جب میں ASP سوات تھا تو وہ میرا جو ٹینیور تھا جگہ کے لحاظ سے آپ بتا رہے ہیں یا پھر جاب کے لحاظ سے؟ سب چیزیں ملا کے کام کرتے ہوئے وہ ذرا اچھا تھا کہ I felt so good there. تو یہ سر آپ نے جینڈر پہ بہت کام کیا، تو آپ کو کتنا لگتا ہے کہ جینڈر پہ ابھی کام کرنا اور باقی ہے؟ بہت زیادہ کیونکہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جو نارملی نگلیکٹڈ ہے. ہم کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جینڈر کے جو کرائم ہے اور اس کی ڈیلنگ ہے اس میں انڈر کور ہیں. اب جیسے انڈر رپورٹنگ ایک بہت بڑا ایک چیز، ایک ایسی خرابی ہے جو اس جینڈر کرائم سے ریلیٹڈ ہے کہ ہماری ویمن جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو بھی رہی ہوتی ہے، یا ایون ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہوتا ہے، یا ویسے بھی سوسائٹی میں ہیراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ رپورٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ کلچر جو سوشل سٹگما ہے وہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر اس اوفنس کو ایز سچ ہمارا فیملی سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ اس کو سیریس لیا ہی نہیں جاتا. تو اس کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے. حالانکہ قانون میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ کسی قسم کا اوفینسو اگر آپ آبزرو کریں بینگ وومن اور چلڈرن، جو بھی ولنریبل سیکشنز آف سوسائٹی ہیں، تو وہ امیجیٹلی رپورٹ کریں. اس کے لیے ویمن سیفٹی ایپ ہے، باقی چیزیں ہیلپ لائنز ہیں. تو اس کی انڈر رپورٹنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں امیجیٹ بیسس پہ یہ ہمیں اتنی اویئرنیس دینی چاہیے جنرل پبلک میں اور اسپیشلی ویمن میں اور چلڈرن میں کہ وہ بتا سکیں کہ اگر ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا وہ فیل کر رہے ہیں کہ ہیراسمنٹ یا انٹیمیڈیشن فیل کر رہے ہیں. سر آپ آئندہ چند عرصے میں ملتان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے کیا کیا پلانز ہیں؟ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ 1 ایئر کے اندر ہمارا جو ایک اربن سینس ہے ملتان کے اندر، ایٹ لیسٹ ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ اچھی پروگریس کرنی چاہیے. اصل میں ملتان میں ٹریفک جو ہے زیادہ تر مینول ہے. ہم نے ابھی کوشش کر کے آپریشنل کروائے ہیں جو الیکٹرک سگنلز ہیں، اور جی ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے دوران ڈرائیونگ کسی جگہ رک بھی جانا ہے، بالکل یہ جو ایک چیز ہے. ادروائز تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیمپرامنٹ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم جہاں سے رستہ شارٹ کٹ سگنل بھی ہے تو کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کو یہ آئے گا کہ نہیں ریسٹرینٹ ہونا چاہیے، جہاں ہم رک بھی سکتے ہیں. صحیح، بالکل. مطلب سفر کرنے کا مطلب نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ چلتے ہی جائیں، کہیں رکنا بھی ہوتا ہے، یہ بھی سمجھے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے ملتان کا وہ بڑا بہتر ہو جائے گا، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں، اور ہم روڈز اوپن بھی کروا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں ملتان کے اندر کافی سارے ٹریفک سگنلز بھی ہم آپریشنل کروا رہے ہیں. تو ہم ایک سیف سیکیور ملتان چاہتے ہیں. صحیح. تو سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو خوشخبری سنائی کہ جی اب آپ کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو جائے گا، اور جو آپ کو روڈ پر جو مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہیلپ لائن بنا دی ہے، اور چند ہی منٹوں میں مطلب وہ ریسکیو ٹیم آپ کے پاس پہنچ جائے گی. بے شک آپ کو بائک سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کی اپنی کوئی حادثہ ہو گیا تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو تمام سہولیات جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کی صورت میں فوری مل جائے گی. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنی میزبان فضا حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.